آپ کی انہی محبتوں میں، انہی صداؤں میں میں اپنے مہمان کیا بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی سارے سنگی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا وضاحت۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلى الله على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وحسيبنا وحميدنا وحامدنا وقاسمنا وفاتحنا وعاقبنا وحاشرنا وخاتمنا وناصرنا ونصيرنا ومنصورنا وصادقنا وكاملنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومحبوبنا وحافظنا وحفيظنا ومعيننا ومغيثنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ونظامنا ومعيننا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومعوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وآبائك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا أبا الزهراء اندیشی سے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام بیس ایک پوائنٹ بڑھا دیں ریپیٹ بھی کم کریں آواز کے لیے ہو جائے اندیشی سے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام ابھی بطور فضل الہ اور نگاہ محبوب الہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کوئی اس میں بڑائی نہیں ہے بڑائی مالکوں کی ہوتی ہے مدینہ منورہ سے فقیر آج ہی سیدھا اس محفل میں مدینہ منورہ میں کچھ سادات ہیں جو اہل مدینہ صحابہ کی اولاد میں سے تو ان کو کافی عرصے سے نسبت کا تعلق ہے ہمارا تو میں اب جب حاضر ہوا تو وہ انصار مدینہ یعنی صحابہ کی اولاد میں سے ایک بڑی مبارک ہستی مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ کیف بابا خادم حسین کہنے لگے بابا جی دی کو گل سنو اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے ہیں ہو نہ ہو میرا ذکر یہ آپ کو بابا جی کی میں باتیں سنا رہا ہوں وہی ہمارا کچھ بھی نہیں اندیشی سے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود پٹھان ہوئے تھے اعلیٰ حضرت ورگا ہوتا ہمارے اوپر جو مسلط ہوا ہے وہ کہتا ہے میں سڑک پر نکل آیا تو زیادہ خطرناک اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل کر کوئی کام کرتا ہوں نا یا بات کرتا ہوں پر میں بریلی پر نہیں بیٹھ کر کرتا فرشتے مجھے عرش الہ پر لے جاتے ہیں خود ہو جا کے پھر حضور دی گل کرتے ہیں
پٹھان ہوئے تھے اعلیٰ حضرت والا. سنیے ان کے الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود. ثانوی نسبت کی وجہ سے بلایا گیا. بابا جی کی نسبت ہے. سردار صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ کافی عرصہ پہلے حضرت قبلہ مشتاق صاحب کی مسجد میں آنے کے لیے آ کر کو حکم دیا، اور بابا جی کی نسبت کی وجہ سے. کمال ہی سارا نسبت کا ہے. تو نسبت کے علاوہ ہماری کوئی پہچان تو ہے ہی نہیں. پہچان رسول اللہ کی غلامی کی ہوتی ہے. اور کبھی بھی نکرہ نہیں بننا چاہیے، بندے کو معرفہ بننا چاہیے. اس لیے رب قرآن میں کہتا ہے ان کا کتا. ان بندے کہتے ہیں قرآن کے اندر کتے کا ذکر آیا، خالی کتے کا ذکر نہیں آیا، فرمایا ان کا کتا. پہلے کوئی ان کا کتا ہو تو پھر بات بنتی ہے. تو یہ معرفہ بن جائے، نکرہ میں کچھ بھی نہیں. اس ایک جملے کے بعد میری تقریر کی ضرورت نہیں ہے. صرف بس یہ سمجھ لیں کوئی ادھر سے حکم ہے کوئی ادھر سے حکم ہے، یہ بات کرنی ہے. مگر نہ جڑے کٹ بولتے ہیں وہی بچتے ہیں. بچے تو نہ دی جنہوں نے کٹ بول رہے ہیں. خاموش لوگوں کی اپنی زندگی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ماتن کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بعد میں اگر کسی نے کلام پر اعتراض کرنا ہوتا ہے تو ماتن متن میں اس کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوتا ہے. مودودی نے ایک گل کوئی 30-35-40 سال بعد کرنی سی کہ اعلیٰ حضرت نے پہلے جواب دے چکا. انہیں ایک گل کی تھی. انہیں کیا رسول اللہ کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے محمد بن عبداللہ والی اور ایک حیثیت ہے محمد الرسول اللہ والی. جدو حضور محمد بن عبداللہ دی حیثیت دے نال گل کرن گے تے ہر گل انہاں دی مننا ضروری نہیں ہے. یہ مودودی نے کیا. لیکن جب وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بات کریں گے تو ان کی بات واجب الطاعت ہوگی، وہ مننا گے. لیکن جدو خالی محمد بن عبداللہ دی حیثیت دے نال گل کرن گے پھر ہر گل مننا ضروری نہیں. اعلیٰ حضرت یہ گل انہیں کھچ مارنی سی 40 سال بعد. اعلیٰ حضرت نے دا جواب 40 سال پہلے دے. اللہ اس جملے کے بعد تقریر کی حاجت نہیں رہتی. نہ نظر آوے تے بندے نو پوری ذات رسول نظر نہ آوے، نظر آ جائے تے بندے نو رسول اللہ دا ناخن مبارک. جڑی مبارک ازواج ہیں انہاں چوں ایک زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانی پہلی باری جدوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو تکیا تے میں حضور دے چہرے نو نہیں تک سکی. فرمایا پہلی جدوں میری زندگی دے اندر میری نظر پئی تے رسول پاک حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیر مبارک کا جڑا بڑا ناخن مبارک ہے دے نال جڑا ناخن انگلی اے تے میری نظر پئی. پاؤں مبارک کا جو ناخن مبارک ہے اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس کے ناخن پر میری نظر پڑی. فرمانے رب کعبہ کی قسم ہے ساری زندگی لگ گئی ہے ابھی تک ناخن دا حسن ہی میں نہیں بولیا. نہ نظر آ جائے تے نہ نظر آوے تے پوری ذات رسول نظر نہ آوے تے نظر آ جائے تے سبحان اللہ جناب ناخن دی گل بن جائے. درے یار والا نہیں بننا، دل یار والا بننا. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے حرم محترم دے اندر ہے اور سرکار حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہے. تسی کیوں ڈر دے ہو؟ تانوں تے ویکسین بابے نے لائی ہے، تانوں ڈرن دی کی لوڑ ہے؟ لکھا نہیں ہوتا فلی ویکسینیٹڈ. آپ فلی ویکسینیٹڈ ہیں. دو ویکسین ہیں، ایک حب اہل بیت دی ہے، ایک غلامی صحابہ دی ہے، کشتی مولا حسین دی ہے، چپو صدیق اکبر دا ہے. ابھی حضرت قبلہ میرے محسن مکرم حضرت مولانا
اسلام صاحبزادہ رضا المصطفیٰ صاحب، اپنے والد گرامی حضور قبلہ خطیب الاسلام حضرت مولانا بشیر احمد صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات سنا رہے تھے کہ ابا جی فرمایا کرتے سن یہ ایک کوئی کائنات کے اندر ہستی ہے جڑی پہلے دن تو لے کے آج تک رسول اللہ کے نال جڑی ہے، اسی کو ہم اپنی زبان میں صدیق کہتے ہیں، جدوں دے آئے ادوں دے نال ہے، تو پھر تو کیوں بگڑتا ہے؟ حضرت نظر آ جائے نا جی تو پھر کام بڑھتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمانیاں کہ ابا میرا باپ میرے گھر آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک رکھیا سی، جدو اندر آیا تو میں فوراً اپنے آقا مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بستر مبارک لپیٹ کے تے سائڈ تے رکھیا تے میں کہنے لگا، میرا پیو کہنے لگا کہ بیٹی کی اے بستر میری شایان شان نہیں ہے کہ میں سردار ہاں تے اے بستر کوئی میری شایان شان نہیں تا تو چکیا۔ آپ فرمائیں ایک پاسے پیو ہے ایک پاسے رسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا ابا تو میرا پاویں میرا پیو لگتا ہے لیکن فرمایا تو اس قابل نہیں ہے کہ تو رسول اللہ کے بستر پہ بیٹھ یہ قبل از اسلام کی بات ہے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ فرمایا تو اس قابل نہیں ہے کہ تو اس بستر پہ بیٹھ سکے۔ فرمایا یہ بستر ان کا ہے کہ جن کے حجرے میں جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آیا۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی جو ولی ہے، اور باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ۔ سرکار طاہر سدرۃ المنتہا خطیب بیت المعمور حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا علیہ السلام کی خدمت میں 24,000 مرتبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، 24,000 مرتبہ، اور ہر مرتبہ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام دے ید اللہ والے ہاتھ مبارک بھی چومے تے پیر مبارک انہوں بھی بوسہ دیتا، سبحان اللہ۔ لیکن کدی انج بھی ہو جاتا سی کہ جبریل امین پہلے آ کے کول بیٹھ جاندے سن تے صدیق اکبر بعد ہی جاندے سن، سبحان اللہ۔ جنہوں محفل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہوتے سن تے جبریل امین کھڑے ہو کر صدیق اکبر کو یوں سلام، سبحان اللہ۔ تو جانتے سب کچھ، تو فرمایا کہ جبریل یہ میرے ابو بکر کی اتنی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ مطلب یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے اسلام ہو گیا جی ٹھیک ہے یوں، اور کر کون رہا ہے جس کے 600